بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام تفسیر آف ماہ رمضان ڈیلی دعاز وتھ سسٹر تفسیر رضوی میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج 24 ماہ رمضان ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی دعا کی تلاوت کی طرف اور اس کی خوبصورت معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک وأعوذ بک مما یؤذیک وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. اے اللہ، آج کے دن میں تجھ سے وہی چاہتا ہوں جو تجھے پسند ہے، اور اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے، اور تیری توفیق کا طلبگار ہوں تاکہ تیری اطاعت کر سکوں اور گناہوں سے دور رہ سکوں. اے محتاجوں کو عطا کرنے والے. سسٹر السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آئی ایم شیور کہ جتنے خوبصورت اس کی میننگ ہے، اس کی تفسیر بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی، اور اس میں ہم کچھ فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، پروردگار عالم کو راضی کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس دعا میں وہ کیا راز چھپا ہوا ہے جو ہماری زندگی کی کامیابی کا راز بن سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. پہلا جو جملہ ہے اس دعا کا، اس میں ہم نے یہ اللہ سے کہا ہے کہ پروردگار عالم وہ کام کرنے کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے تو ہمیں دور رکھنا جس سے تجھے اذیت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہمارے اعمال ایسے ہیں جس سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن سے ہی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے خداوند کریم راضی ہوتا ہے. سب سے پہلا سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں خدا نے یہ کہا کہ مجھے سچے لوگ پسند ہیں، میں سچ بولنے والوں سے راضی رہتا ہوں. ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے سچ کے معاملے میں کہ سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو کچھ یاد نہیں رکھنا پڑتا. جھوٹ بولنے والے کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر کیا کہا تھا. وہ سٹریس میں رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے کہ اس کو کچھ بتایا ہے، اس کو کچھ بتایا، اس کو کچھ بتایا ہے. ہر ایک کو جو کچھ بھی اس نے کہا ہے نا وہ اسے یاد رکھنا پڑتا ہے. سچ بولنے والے کو کوئی پریشانی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کبھی یاد نہیں رکھنا پڑتا اس کو کہ کیا بولا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں خداوند کریم نے کہا مجھے مہاجر اور انصار نے راضی کیا ہے، جو ہجرت کر کے نبی کے ساتھ گئے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والے مہاجر کی نصرت کی ہے، ان کو اپنایا ہے. اللہ کہتا ہے یہ مجھے پسند ہے، انہوں نے مجھے راضی کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا وہ جو اللہ کے ساتھ ہم پیمان رہتے ہیں، یعنی جو خدا سے وعدہ کیا ہے اسے انہوں نے نبھایا. نبھانے والے اللہ کو پسند ہے. سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ کہتا ہے کہ مجھے ایمان والے اور عمل صالح انجام دینے والے پسند ہے. اور آخری میں اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے مجھے متقین اور پرہیزگار پسند ہیں اور انہوں نے مجھے راضی کیا ہے. آپ سوال کر سکتی ہیں کہ آپ نے قرآن سے بتایا ہے بالکل کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہیں، تو کیا قرآن میں کہیں ایسا کوئی کون سے اعمال ہیں کون سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جس سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے، جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جو ہم جانے انجانے میں انجام دے دیتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس سے تو ہم نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. بے شک. دیکھیں ایک ہی آیت جو ہمیں سب کچھ سمجھا دیتی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 57 اللہ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے.
اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے کیسے سمجھ میں آئیں گے کہ انہوں نے اللہ کو اذیت دی ہے؟ آیت اللہ مکارم شرازی نے مسئلے کو حل کیا، اور ایک حدیث جو نبی نے فرمائی، جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، ہمارے اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے، تمام لوگ مانتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، من آذاہا فقط آذانی، من آذانی فقط آذا اللہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ یعنی حضرت زہرا کو اگر کوئی اذیت دے گا اس کا مطلب اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ اس کا مطلب صاف لفظوں میں یہ ہے کہ ہم اور آپ در سیدہ پہ اپنے سر کو جھکا دیں، ہم در سیدہ کی غلامی کریں، اور جب زہرا ہم سے راضی ہو جائیں گی انشاءاللہ پروردگار عالم بھی ہم سے بالکل راضی ہو جائے گا۔ اور اطاعت ضروری ہے، اللہ نے جن کو اپنا ولی بنایا ہے ان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ ان دو کاموں سے یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہیں گے ویورز کہ ہماری زندگی میں جہاں ہم موٹیویشنل سپیکرز کو ڈھونڈتے ہیں، گائیڈنگ لائٹ کو ڈھونڈتے ہیں، تو ہمارے لیے اہل بیت سے بہتر، در زہرا سلام اللہ علیہا سے بہتر کون سی گائیڈنگ لائٹ ہو سکتی ہے جو ہمیں کامیاب کر سکتی ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے ان آخری دنوں میں کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ رمضان